السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اسرائیل اور پاکستان کے جوہری ہتھیار۔ عموماً پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ویسی مخاصمانہ اور دشمنی کی فضا نظر نہیں آتی جیسے ایران، شام، حزب اللہ یا حماس کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تاہم پاکستان میں اپنی جوہری تنصیبات کی سلامتی کے حوالے سے کئی مرتبہ اسرائیل کے حملے سے نمٹنے کی تیاریوں کی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی تجزیہ کار اور پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر فہد مسعود کہتے ہیں، اگر صاف صاف بات کی جائے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ پاکستان اور عراق میں بہت فرق ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی مختلف کہانی ہے۔ اب ٹیکنالوجی بھی بدل چکی ہے اور حالات بھی۔ اس عراق کے واقعے کے بعد ہم نے کئی بار اسرائیلی خطرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ پی اے ایف نے بہت ساری مشقیں کیں، جیسے تھنڈر بولٹ، جس کی سن 80 کی دہائی میں کوہٹا کو محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز تھی، جو اس وقت پاکستان کے جوہری پروگرام کا مرکز تھا۔ یہ اب مرکز نہیں ہے۔ فہد مسعود کے بقول اب پاکستان کے جوہری اثاثے مختلف جگہوں پر منتشر کر دیے گئے ہیں۔ فضائی دفاع کی بھی بہتر سطح پر تیاری ہے۔ ہم نے سن 2019 میں بھی آپریشن سوئفٹ ریزولٹ کے دوران اپنے مشق کی دشمن انڈیا کو ناکام بنا دیا، اور پی اے ایف نے اسرائیل کے حملوں کے خلاف بھی گولان 8 آپریشن کی حکمت عملی تیار رکھی ہوئی ہے۔ گولان 8 اس مشن کا خفیہ نام تھا جس میں پاکستانی فضائیہ کے ایک پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ علوی نے شام کی فضائیہ کے مگ 21 سے اسرائیلی فضائیہ کا ایک میراج طیارہ گولان کی پہاڑیوں میں ایک ڈاگ فلائٹ کے دوران مار گرایا۔ انہیں شام اور پاکستانی حکومت نے قومی ایوارڈ دیے۔ پاکستانی فضائیہ کی تیاری۔ پاکستان کے دفاعی اور اسٹریٹجک معلومات کے معروف جریدے ڈیفنس پاک کی جولائی سن 2010 کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک مقالے کے مطابق پاکستان میں 1981 میں سے محسوس کر لیا تھا کہ عراق کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا۔ اس لیے 1982 میں ہی کوٹا کی حفاظت کے لیے کسی حملے کی صورت میں ایک کنٹینجنسی پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ DCS ڈیجیٹل کمبیٹ سیمولیٹر ورلڈ پاکستان نام کے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی ویڈیو کے مطابق ڈیفنس پاک ویب سائٹ سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں بتایا گیا تھا کہ 28 مئی 1998 کہ پاکستان کے جوہری دھماکوں کے انتظامات کی حفاظت کے لیے پاکستانی فضائیہ نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اور اس منصوبے کا نام آپریشن بیدار 98 تھا۔ اس ویڈیو کے مطابق پی اے ایف کے ایلیٹ اسکواڈرن 9 کو، جو گریفن کہلاتا ہے، کوئٹہ اور چاگی کے علاقے میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ اسکواڈرن 11 کو جیکوباد اور سندھ کے علاقے میں شہباز بیس پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 6 ہرکولیس بمبار طیارے فضا میں موجود تھے۔ اس طرح کل ملا کر اس وقت فضائیہ کے پاس مختلف پروازوں میں 12.5 لاکھ پاؤنڈ وزنی اسلحہ اور بارود فضا میں موجود تھا۔ جوہری دھماکے کے لیے تمام ضروری حصے چکلالہ ایئرپورٹ سے لبدین کے ایئرپورٹ تک ہرکولیس طیاروں میں لے جائے گئے تھے، جن کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس 4 پاکستانی F-16 لڑاکا طیارے حفاظت کر رہے تھے۔ F-16 طیاروں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کسی وقت معلوم ہو کہ ہرکولیس طیارہ جس میں جوہری اثاثے لے جائے جا رہے ہیں ہائی جیک ہو گیا تو اسے ملک کی فضائی حدود سے باہر لے جایا جا رہا ہے تو اسے میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے۔ یہ ساری کارروائی بہت خفیہ تھی، اور اس کی وجہ خود اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ پی اے ایف کو شدید خطرہ تھا کہ جوہری اثاثوں یا جوہری پرزوں کی اس ترسیل کے مشن یا اس میں شامل طیاروں پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت فضائیہ کی اعلیٰ کمانڈ میں کھلبلی مچ گئی جب چاگی میں دھماکے کی جگہ راسکو پر اچانک ایک F-16 طیارہ نجی پرواز کرتا ہوا ریڈار میں نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھا گیا تھا کہ یہ طیارہ F-16 اسرائیلی فضائیہ کا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ تھا۔ اس قسم کی تیاری اور سوچ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ اسرائیلی حملے کے امکانات کو یقینی سمجھتی ہے،
اور اپنی طرف سے اس حملے سے نمٹنے کی مکمل تیاری کی ہوئی ہے۔ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر فات کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اسرائیل بہت زیادہ فضائی طاقت اس مخالف کے خلاف استعمال کر رہا ہے جس کے پاس فضائیہ نہیں ہے۔ فضائی طاقت کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مخالف کے پاس بھی فضائی طاقت ہو تو پھر یہ برابری کا مقابلہ ہوتا۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کا استعمال غریب لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ برابر کی مخالف کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔